میں مدینہ مارہرا کی قسمت میں فرمائی۔ تو اب جب کرامت ثابت ہے، چلو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اس حدیث کو سن کے کہیں گے ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم جن محدثون نے حدیث کو کیٹیگرائز کیا ہے، انہی محدثون نے حدیث کے احکام بھی بتائے ہیں کہ اگر متواتر مشہور صحیح حدیثیں ہیں تو حرام اور حلال کا مسئلہ بتایا جائے گا، فرض اور واجب کا مسئلہ بتایا جائے گا، اور راویوں میں سے کسی ایک راوی میں تھوڑا سا ضعف پایا گیا، میں اس لیے احتیاط سے بول رہا ہوں کہ حضور کے الفاظ کبھی ضعیف ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مت کہنا کہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، ہمارے آقا کے الفاظ ضعیف کیسے ہو سکتے ہیں جب اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے فرمان سے، اللہ کی مرضی سے فرماتے ہیں۔ تو حدیث کا تو ضعیف ہونا ممکن نہیں۔ پھر اور بھی مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن تو اس کے خلاف کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ نہ ضعیف ہے، قرآن پر تو ضعیف کا لفظ کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے، صحیح ہے نا حضور؟ لیکن یہ قرآن ہے، ہم کو پتہ کیسے چلا؟ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ہم کو کیسے پتہ چلا؟ ارے کلام دو ہے، زبان ایک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام، تب ہم اس پر ایمان لائے، اور حضور نے فرمایا یہ میرا کلام، تب اس کو حدیث مانے۔ تو قرآن کو قرآن ماننے کے لیے بھی حضور کے ہم محتاج ہیں۔ تو اب حضور علیہ السلام کے الفاظ ضعیف ہو ہی نہیں سکتے۔ علماء موجود ہیں، مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ سورہ اخلاص 4 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ہے، اور مولانا جہانگیر نے میری طرف اشارہ کیا، نہیں حافظ صاحب 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ 4۔ اب ان کے کہنے پر میں نے اپنی اصلاح کر لی، صحیح ہے مولانا 3 کی بات ہے، مجھ سے سہو ہو گیا۔ میرا اس طرح کا سہو ہونا اور میں اگر روایت بیان کروں تو اس کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ معمولی سی غلطی کی وجہ سے اس روایت کو ویک کہا جاتا ہے، وہ بھی راویوں میں سے کسی ایک راوی کی معمولی سی کمزوری، کبھی بھول گئے ہو، بھول ہوئی تبھی تو قبول کیا، اب مجھ سے بھول ہو گئی، میری روایت کو قبول اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ میری روایت کردہ بات کو لے کر آپ کسی چیز کو حرام کہو یا فرض کہو۔ ہاں فضیلت کی بات آئے گی تو ضعف روایت بھی قابل قبول ہے، اور یہ محدثون نے فرمایا۔ اب رجب کا مہینہ ہے، 27ویں شب آپ لوگ عبادت کرتے ہیں، 27واں روزہ رکھتے ہیں، شب برات میں عبادت کرتے ہیں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں بدعت ہے، ضعیف روایت ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے جن محدثون کو سن کر تم ضعیف کہتے ہو، انہی کے فرامین پر کو تو دیکھو کہ انہوں نے ہی یہ حکم بھی رائج کیا کہ اگر روایت ضعیف ہے تو فضائل پہ معتبر ہے، تو روزہ رکھنا تو فضیلت والی بات ہے، رات کو عبادت کرنا فضیلت والی بات ہے۔ تو اس کا مطلب محدثون کی ایک بات کو یہ لیتے ہیں، دوسری بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔